محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے ان چیزوں کو بیان کرنے والا ہوں جن چیزوں کا جاننا ہر معتکف کے لیے ضروری ہے تاکہ ان کا اعتکاف برقرار رہے۔ یعنی آج میں آپ کو بتانے والا ہوں داخل مسجد کیا چیز ہے اور خارج مسجد کیا چیز ہے، حدود مسجد کے اندر کون سی چیز آتی ہے اور کون سی چیز نہیں آتی ہے۔ مسجد کے اندر یوں تو بہت ساری چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہے، مثلا وضو خانہ ہے، حوض ہے، بالکنی وغیرہ ہے، استنجا خانہ ہے، باتھ روم ہے۔ اس کے علاوہ مسجد کے ساز و سامان رکھنے کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہے وہ چیز ہے، یا مسجد سے متصل نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے وہ چیز ہے، یا مسجد سے متصل امام صاحب کا حجرہ ہوتا ہے یا مؤذن صاحب کا حجرہ ہوتا ہے، مسجد کی سیڑھی ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں داخل مسجد میں ہیں یا خارج مسجد میں ہیں، ان جگہوں پر آنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے، انہی چیزوں کو ہم جانیں گے۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا یہ ویڈیو لمبا ہو، لیکن یہ آپ کے لیے بہت ہی زبردست نالجبل ویڈیو ہوگا۔ چونکہ ان چیزوں کو اگر آپ نہیں جانیں گے تو صحیح معنی میں صحیح طور سے سنت کے مطابق آپ اعتکاف نہیں کر سکتے اور آپ کا اعتکاف بار بار ٹوٹے گا، اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم معتکف ہیں، ہم نے سنت کے مطابق 10 دن اعتکاف کر لیا ہے، سنت الموقدہ علی الکفایہ کا جو ثواب آپ کو ملنا چاہیے پھر وہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کے طرف کہ داخل مسجد کیا چیز ہے، خارج مسجد کیا چیز ہے۔ عموماً لوگ مسجد کے گراؤنڈ کے اندر جو چیز بھی ہوتی ہے سب کو مسجد ہی کہتے ہیں، حالانکہ مسجد کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہے جو خارج مسجد ہوتی ہے، وہ داخل مسجد نہیں ہوتی ہے۔ لوگ عموماً عرف میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسجد ہے، حالانکہ وہ مسجد کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ خارج مسجد ہوتی ہے۔ سب سے پہلے معتکف آدمی جس مسجد میں اعتکاف کر رہا ہو وہاں کے ذمہ دار، وہاں کے صدر سیکریٹری سے پوچھ لے کہ داخل مسجد کون سی چیز ہے اور خارج مسجد میں کون سی چیز ہے، ان کے حدود کو معلوم کر لے، پھر اعتکاف میں بیٹھیں۔ واقف نے جس جگہ کو مسجد کے لیے وقف کر دیا وہی صرف مسجد قرار پائے گا، باقی چیزیں مسجد قرار نہیں پائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ اسے مسجد کہتے ہیں اور وہ چیز مسجد میں شمار ہوتا ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جہاں تک نماز ہوتی ہے وہی داخل مسجد ہوتا ہے، اور جہاں نماز نہیں ہوتی ہے وہاں خارج مسجد ہوتا ہے۔ میں اب بتانے والا ہوں کہ وضو خانہ داخل مسجد ہے کہ خارج مسجد ہے۔ وضو خانہ داخل مسجد نہیں ہے، خارج مسجد ہے، اور معتکف آدمی بلا دھڑک وہاں بغیر ضرورت شرعی کے وہاں جاتے ہیں، ان چیزوں سے ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے بیت الخلاء ہو، استنجا خانہ کی جگہ ہو، وہ مسجد کے اندر تو ہے لیکن وہ خارج مسجد ہے، بلا ضرورت شرعی وہاں جانے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے مسجد کے حوض ہے، یہ بھی خارج مسجد میں آتا ہے۔ ان جگہوں پر بھی معتکف اگر بلا ضرورت شرعی جائے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح مسجد کے باہر جوتا رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، جوتا کھولنے کی جگہ ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سب کو مسجد کہا جاتا ہے لیکن یہ خارج مسجد ہوتی ہے، وہاں بھی معتکف جا کر کے بیٹھے بلا ضرورت جائے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے مسجد کے ساز و سامان رکھنے کے لیے جو حجرے بنائے جاتے ہیں وہ بھی عموماً خارج مسجد میں ہوتا ہے، اس جگہ پر بھی جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے مسجد میں خوبصورتی کے لیے، مسجد کی زینت کے لیے پارک بنایا جاتا ہے، بالکنی بنایا جاتا ہے، ان جگہوں پر بھی بلا ضرورت شرعی جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو اجمالاً باتیں ہوئی، آئیے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں وہ جگہ بھی خارج مسجد ہوتی ہے، یہاں بھی معتکف نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے مسجد کے زینے جن پر چڑھ کر لوگ اوپر جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں دوسرے حصے میں، وہ بھی عموماً مسجد سے خارج ہوتے ہیں مسجد کے زینے، اس لیے معتکف کو بھی شرعی ضرورت کے بغیر جانے سے ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ان کا جانا جائز نہیں ہے۔ بعض مسجدوں کے صحن میں حوض بنا ہوتا ہے، وہ بھی
مسجد سے خارج ہوتا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں بھی یہ معلوم کر لینا بے حد ضروری ہے کہ حوض کے قریب مسجد کی حدود کہاں تک ہے اور حوض کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جن مسجدوں میں نماز جنازہ پڑھنے کی الگ جگہ بنائی جاتی ہے وہ بھی مسجد سے خارج ہوتی ہے، معتکف کو وہاں جانا بھی بلا ضرورت شرعی جائز نہیں ہے، وہاں جائیں گے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بعض مساجد میں امام صاحب کی رہائش کے لیے مسجد کے ساتھ ہی کمرہ بنایا ہوتا ہے، یہ کمرہ بھی مسجد سے خارج ہوتا ہے اور معتکف کا وہاں جانا بھی جائز نہیں ہے، اگر وہ جائیں گے بلا عذر شرعی تو اعتکاف ان کا ٹوٹ جائے گا۔ بعض مساجد میں بچوں کو پڑھانے کے لیے مکتب ٹائپ کا ایک مدرسہ ٹائپ کا وہاں بنا ہوا ہوتا ہے، جب تک واقف مسجد یہ نہ کہہ دے کہ یہ مسجد میں داخل ہے تب تک وہاں جانا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ داخل مسجد میں ہو تب تو جانا معتکف کا جائز ہوگا، اگر وہ داخل مسجد میں نہیں ہے یعنی وہ مکتب جہاں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، جہاں پر امام صاحب یا دیگر اساتذہ کرام وہاں پڑھاتے ہیں بچوں کو، اگر وہ مسجد سے خارج ہے تو وہاں بھی معتکف کا جانا جائز نہیں ہے، بلا عذر شرعی جائیں گے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بعض مساجد میں مسجد کی خوبصورتی کے لیے، اس کی زینت کے لیے، اس کی آرائش کے لیے باغیچہ لگایا جاتا ہے، ایک گارڈن بنایا جاتا ہے، وہاں بھی معتکف کا جانا جائز نہیں ہے کہ یہ جگہ بھی خارج مسجد میں ہوتا ہے۔ اور بعض مساجد میں جو مسجد کے سامان رکھنے کی جو جگہ بنائی جاتی ہے، مثلا مصلی رکھنے کے لیے، دریاں رکھنے کے لیے، چٹائیاں رکھنے کے لیے یا دیگر جو بھی مسجد کے ساز و سامان رکھنے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے وہ بھی خارج مسجد ہے، وہاں جانا بھی معتکف کا ضروری نہیں ہے، اگر بلا عذر شرعی وہاں جائیں گے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔